میں، ایک استاد میں، ایک استادی میں کتنی خوبیاں ہونی چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں استاد کو ہر فن مولا ہونا چاہیے، پانی کی طرح جس میں ملاؤ ویسا ہو گئے۔ انتظامیہ نے پرنسپل صاحب سے کہا، پرنسپل صاحبہ سے کہا یہ ہونا چاہیے، اور استاد جب آئے تو پرنسپل انتخاب کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور اٹھا کے فوراً نام کہہ دے۔ تو آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، اتنے مجمع میں سے آپ کو یہاں لایا گیا، تو یقیناً کچھ تو خوبی ہوگی کہ آپ کا انتخاب ہوا۔ اور ضروری نہیں کہ جتنے انتخاب شدہ ہیں سبھی انعام پائیں، سب ایک سے بڑھ کے ایک جغادری تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو 2 دیا جائے، کس کو 10 دیا جائے، کس کو 8 دیا جائے، لیکن نوک پلک ٹھیک کرنی ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ میں آج اس قابل ہو کر یہاں جو کہہ رہی ہوں، پہلی جماعت سے، ہمارے یہاں KG اور جونیئر KG نہیں، پہلی جماعت سے اسٹیج پر رہی ہوں، اور اتنا تجربہ ہوا ہے کہ اب تو طے ہونے لگی ہے اسٹیج کے نام سے، بس ہو گیا۔ اب جتنی نئی جنریشن جو آ رہی ہے، نئی نسل، ان کو موقع دیا جائے، ہمیں صرف اٹھا کے رکھا جائے بدھ کی طرح، اور لب کشائی کی بھی اجازت نہ ہو۔ اب رفیع صاحب اپنا پلہ چھڑا کر گئے ہیں تو مجھ کو آپ لوگوں سے گفتگو کرنی ہے، نصیحتیں نہیں کرنی ہے۔ میری یہاں کئی بچیاں بیٹھی ہیں جس کو میں نے پڑھایا ہے، اور معلمی ایک ایسا پیشہ ہے کہ آنے والا ہر فرد اس میں ساری تمام دنیا کی، سماج کی، ثقافت کی سبھی کچھ خوبیاں تلاش کرتا ہے، لیکن سوائے رب العالمین کی ذات کے ہم میں تو کہیں نہ کہیں کمی ہے، اور یہ بشریت کی علامت۔ ہر فن مولا ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی 10 میں سے 10 لے لیں یہ ضروری نہیں۔ سبھی نے بہت اچھا کہا، یہاں آ کر کہنا ہی اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں اسٹیج پہ آنے کے بعد مائک پہ آنا، اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، اپنے آپ کی ذات میں اتنا گم ہوتے ہیں کہ کچھ سجائی بھی نہیں دیتا۔ اور یہاں کچھ تاثرات میں یہ کہوں گی کہ کچھ نے گفتگو کی جو بہت بھلی لگی، اور کچھ نے تقریریں کی جو بہت بھلی لگی، اور کچھ نے یہاں آ کے کہنے کی جرأت کی، میں ان سب کو مبارکباد پیش کروں۔ اور بدترین کہنا چاہیے ایک نام نہیں ملا، اور کچھ تو اتنے جذباتی ہو گئے، ان کے جذبات یعنی کوزے سے باہر آ رہے تھے، اتنے جذباتی ہو گئے تھے۔ میں ان جذبوں کی قدر کرتی ہوں، کیونکہ ہمیں موقع نہیں ملتا، اور جب ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم چیخ چیخ کر دور تک اپنی آواز کو پہنچائیں، اور پہنچایا ایسے چیز میں۔ بلند آواز بھی رب العالمین کی دین ہے، اور یہی اللہ رب کا زبان، اس نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ اور بات ہے ان نعمتوں کا ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور نعمتوں کو کتنا سمجھتے ہیں۔ نگاہوں کو روشنی دی، زبان کو بولنے کی صلاحیت دی، دل کو دھڑکنے کی صلاحیت دی، سانسیں اوپر نیچے آ جا رہی ہیں، ہاتھوں کو جنبش ہو رہی ہے، کیا چیز نہیں دی؟ پلکیں دی کہ آنکھوں میں کچھ جائے نہ۔ ہم کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تشکیل کی ہے یا مصور بنائی ہے، تو کبھی کبھی ہم چہرے دیکھتے رہ جاتے ہیں، کبھی سنولے چہروں میں کشش ڈھونڈتے ہیں، کبھی گورے چہروں میں کشش ڈھونڈتے ہیں۔ بہرحال رب العالمین نے جو تصویریں بنائی ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک، یا مصور، ہم اس کی تعریف بھی نہیں کر پاتے جتنی وہ تعریف کے رب العالمین قابل ہے۔ بہرحال کہنا یہ تھا کہ یہ پروگرام آئیڈا والوں نے جو کیا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اردو کو زندہ رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اردو کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اگر ناانصافی ہوتی تو آج ہم آپ یہاں نظر نہیں ہیں۔ ہم لوگ رونے کے